اللہ تعالیٰ نے آگ کے ایک چنگارے کو اس کی طرف بھیجا، اس کے قدموں پر گرا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دا جڑا ہے چچا سی آزر، اگ دا چنگارا، اگ دا انگارا جنوں اسی کہنے آیا، اس دے قدماں تے ڈگا، پیراں تے انہیں ساڑ کے رکھ دیتا۔ معلوم ہویا اے آزر بات نہیں، کیونکہ نہ نبیاں نو اگ چھو سکتی ہے نہ نبیاں دے والدین۔ اگر اے چچا صحیح ہوندا، اے مومن ہوندا، اے مسلمان ہوندا تے اگ نو کیوں ساڑ دی؟ اگ نے نو ساڑ کے رکھ دیتا۔ معلوم ہویا کہ آپ دا چچا سی آزر اور آپ دے والد دا نام تارق ابن ناخور۔ جنہاں نے قصص الانبیاء لکھیاں نے کتاباں، انہوں نے اس چیز وال توجہ ہی نہیں کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام تارق سی اور کسے شجرے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اندر آزر دا نام بالکل نہیں آیا۔ حضرت محمد بن کعب اور قتادہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمت اللہ تعالی وغیرہ حسن نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور مر گیا اس کے بعد، مر جانے کے بعد فرمایا کیا ہوا؟ واضح ہو گیا وہ تو حالت کفر میں مر گیا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، اس کے لیے دعا کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ نے دعائے مغفرت چھوڑ دی اور اس سے بیزار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ چچا یعنی آزر کی بخشش چاہنا، وہ تو نہ تھا، وہ تو نہ تھا، کیا تھا؟ فرمایا ایک وعدہ، ایک وعدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا دے واسطے جڑی مغفرت دی دعا کرتے سی، وہ ایک رب نال وعدہ کیتا ہویا سی، مطلب ہے میں دعا کراں گا، اس واسطے آپ دعا کرتے رہے۔ تسی سنیا کہ اس دے قدماں تے اگ دی چنگاری ڈگی تے اے جل گیا، سڑ گیا، مر گیا۔ معلوم ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، ابراہیم علیہ السلام جس ویلے دعاواں منگدے سی، فرماندے سی اللہ اے میرا باپ ہے، اینو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے دے واسطے کوئی بخشش دی دعا دی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے اللہ دا دشمن ہے، اے بت پرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک مقررہ وقت تک دعا فرمائی تے پھر دعا کرنی چھڑ دیتی۔ معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دے والد کافر نہیں۔ وہ لوگ جنہ کتاباں دے اندر قصص الانبیاء دے اندر آپ دے والد نو کافر لکھیا ہے، بڑی وڈی غلطی کیتی ہے، انہوں نے توبہ کرنی چاہیے تے جڑے انہوں دے منن والے نے انہوں نے یہ لفظ کڈنے چاہیے تے آپ دے والد تارق دا نام لکھنا چاہیے وضاحت کر کے، کیونکہ ایک قرآن مجید دا ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ تے ہر مسلمان جانتا ہے کہ کسی بھی نبی دے ماں پیو کافر ہوندے نے کہ نہیں ہوندے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پاک پشتاں دے وچوں آیا ہوں۔ تے تانوں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچوں نبی پاک علیہ السلام۔ میرے مسلمان بھائیو واضح ہویا، مفسرین نے بیان فرما دیتا، انصاف کر دیتا، سوائے اہل سنت و جماعت دے علماء اسلام دے علاوہ باقی نے آپ دے والد نو استغفر اللہ کافر لکھیا ہے۔ جنہوں یقین نہ ہوئے صرف اہل سنت و جماعت دیاں کتاباں دے علاوہ قصص الانبیاء پڑھ کے ویکھ لیں۔
میرے مسلمان بھائیو معلوم ہویا کہ آزر آپ دا چچا سی، باپ نہیں سی. ایک وعدے دے وقت تھا آپ دعائیں مغفرت کرتے رہے. فرمایا دعا منگتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگتے رہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ آزر نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. انہیں وعدہ کیتا سی جی فرعون تے عذاب آندا سی تے کہندا سی میں موسیٰ علیہ السلام دے رب تے ایمان لیانا تے موسیٰ علیہ السلام دے جس ویلے عذاب ختم ہو جاندے پھر اوے ہو جاندا سی. آخری وقت دے اندر جس ویلے ڈبن لگا سی، امام ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء دے اندر لکھیا ہے، ترجمہ سید اسد اللہ اسد ہے. اگر قصص الانبیاء کسی نے کتاب پڑھنی ہوئے تے اے لوے آل سنت و جماعت دی چھپی ہوئی سید اسد اللہ اسد دا ترجمہ ہے. امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء جڑی لکھی ہے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے جس ویلے ویکھیا ہے کہندا ہے اللہ میں تیرے تے ایمان لینا، موسیٰ علیہ السلام دے رب تے ایمان لینا. تے جبرائیل علیہ السلام نے منہ بند کر دیتا، منہ دے وچ مٹی بھر دیتی تے منہ اندا بند کر دیتا. نہ اندی لاش زمین نے قبول کیتی اور نہ ہی پانی نے قبول کیتی. اج بھی دنیا تے اون دی لاش پئی ہے تے جڑا عذاب ہو رہا ہے سانو علم بھی نہیں. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، دنیا دے کاروبار تے اسی بڑا علم سیکھ لینے ہیں لیکن انہاں گلاں وال توجہ نہیں کرنے ہیں. قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھدے، قرآن دے ول غور و فکر نہیں کردے ہاں، جس دی وجہ دے نال اسی بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھ لینے ہیں لیکن خالی ایویں کتاب پڑھن نال سمجھ نہیں لگدی. اس دے واسطے کوئی سمجھان والا چاہیدا ہے. جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے سانو سمجھایا ہے، پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سمجھایا ہے. قرآن دی تفسیر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، پھر مفسرین نے اپنی سوچ نال شرح کیتی ہے. اگر اسی یہ نہ پڑھیے سانو سمجھ لگے گی نہیں لگ سکتی. ایک بندہ آیت پڑھ لوے کہ میرا باپ بتوں کی پوجا نہ کرو آزر، تو وہ کی سمجھے گا؟ آزر کون نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد سمجھے گا کہ نہیں؟ والد سمجھے گا نا، لیکن ہیں چچا. جس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی فرمایا کہ حضرت عباس کون نے؟ نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان نے. تے والد کون نے نبی پاک علیہ السلام دے؟ حضرت زور نال بولو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تے والدہ کون نے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. تے سارے نوں پتہ ہے کہ والد کون نے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. والدہ کون نے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. نبی پاک علیہ السلام تے ابھی محبت نال فرمایا چچا میرا باپ بتاں دی پوجا نہ کر. تے دعا بھی منگتے رہے لیکن ان دی بد قسمتی سی، اسلام نہ لے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگنیاں بند کر دیتیاں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی استغفار والی، فرمایا میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں تو میں نے سنا ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے. تو میں نے کہا مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آزر کے لیے دعا نہ کی تھی، اپنے چچا کے لیے وہ مشرک تھا. یہ واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار معافی منگی سی اپنے، فرمایا چچے دے واسطے. فرمایا استغفار کیا تھا، اسلام لانے کی امید پر تھا جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا. آپ نے آزر سے فرمایا استغفار کرنے کا، معافی کرنے کا وعدہ کیا تھا. جب وہ امید ختم ہوگی تو آپ نے اس سے تعلق توڑ لیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بند کر دی. میرے مسلمان بھائیوں ایک شخص دیکھا گیا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اپنے رب تو مغفرت طلب کر رہا سی اپنے والدین دے بارے. جس ویلے پوچھا گیا انہیں دلیل پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگدے سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگدے سی. فرمایا پھر انہوں سمجھایا گیا جس ویلے اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھڑ دیتی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھاڑ دیتی کیونکہ کافر مر گیا سی۔ آزر آگ کے چنگارے سے آپ نے پیچھے سنا مر گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آگ کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، مصر میں پھر داخل ہوئے، تشریف لے گئے اور آپ اس طرف تشریف لے کر چلے گئے۔ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد کافر نہیں سی۔ کافر زور نال بولو نہیں سی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے جدوں بھی کیتا ہے حدیث دے معاملے چ انصاف کیتا ہے، جدوں بھی شان رسالت بیان کیتی ہے انصاف دے نال بیان کیتی ہے، روڑا نہیں پایا۔ میرے مسلمان بھائیو، پھر آپ نے دعا بند کرنا شروع کر دیتی۔ پہلے آپ فرماندے سی بھی میرے باپ چچا دی اللہ مغفرت فرما، تے معلوم ہویا کہ آپ دا حقیقی یہ باپ نہیں سی۔ جیڑے حضرات قرآن مجید پڑھن توجہ دے نال پڑھن، تفسیر نو ہی نال پڑھن، اگر کوئی مختصر تفسیر پڑھنا چاہتا ہے وہ تفسیر خزائن العرفان پڑھے، ترجمہ کنز الایمان امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی ترجمہ پڑھے، تے تفسیر خزائن العرفان عام ہوئے کوئی خاص ہوئے، یہ تفسیر چھوٹی لیکن جامع تفسیر وڈی منیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتا، اللہ نے اس نے قرآن مجید تے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ملکوت السماوات والارض، ساری بادشاہی اللہ دی کنی وڈی بادشاہی، 7 زمیناں 7 آسمان تے سارے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیتے، تے پھر نبی پاک علیہ السلام تو کوئی شے چھپی ہونی، رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، تے نبی دا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں خواب دے اندر بھی اللہ دی زیارت کیتی ہے، تے انج سمجھ لو فرمایا جڑا مینو خواب دے اندر ویکھے حقیقت وچ ویکھدا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ساری بادشاہی دکھائی، کس واسطے دکھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یقین تے سی، تے فرمایا تاکہ میں زیادہ یقین والے چو ہو جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نو عرض کیتا، اللہ مینو ساری بادشاہ دکھا، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آندے سی۔ ایک حدیث شریف وچ تانوں نہیں ملے گا کہ فرمایا کہ میں رب نو دیکھیا، میں رب نو ویکھیا ہے۔ کدے کسی عالم کو سنیا جی، کدے کسی مفسر نے لکھیا ہے، کدے کسی تفسیر لکھن والے نے لکھیا ہے کہ وہی لے کے آندے سی سامنے بالکل روبرو رب دے کو کھڑے ہوندے سی؟ نہیں، تے نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے تشریف لے کے گئے سی۔ جنہوں زیادہ نہ سمجھ لگے سورہ نجم پڑھ کے ویکھ لے، پھر بھی نہیں سمجھ لگدی تے پھر مفسرین دے اقوال پڑھے۔ ساری بادشاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے دکھا دیتی، ساری بادشاہی، تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ اے طاقت کے نہیں دے سکتا سی کہ رب تعالیٰ نو دیکھ لوے۔ کچھ ایسے حضرات ہوندے نے جڑے حضرت عائشہ دا قول، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا فرمان پیش کرتے ہیں، فرمان پیش کرتے نے کہ فرمایا کہ اللہ نو کوئی شے نہیں ویکھ سکتی، لیکن اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال تے بندہ ویکھ سکتا ہے کہ نہیں؟
ہن زمیناں آسماناں نو کوئی پار کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے طاقت دیتی ہے. جی اللہ نے انی طاقت دیتی ہے، اس گل تے انہاں دا یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 7 زمیناں آسماناں دی سیر کر کے آئے، تشریف لے کے آئے، جنت بھی دیکھ کے آئے، دوزخ نو بھی ویکھ کے آئے، تے پھر اے بھی مننا پائے گا اگر انہاں چیزاں دی دیکھن دی طاقت دیتی تے پھر رب نے اپنے آپ نو ویکھن دی طاقت بھی دیتی ہے. اسی کدوں کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ویکھیا رب نے دکھایا، علم دیتا ہے تے رب نے دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، پاور دیتی ہے تے رب نے دیتی ہے. اسی سب کچھ مننے آئے پر اللہ دا دیتا ہے مننے. نبی پاک علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ساری بادشاہی دکھا دیتی، تے نبی پاک علیہ السلام تے تمام انبیاء دے سردار نے، سردار ہیں کہ نہیں سارے نبیاں دے. نبی پاک علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار ہیں، امام الانبیاء نے. تے اللہ اپنا محبوب بنایا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا. تے صرف تانوں پتہ ہے جڑا جس دا محبوب ہوئے، دوست ہوئے، محبت رکھن والا ہوئے، اس تو کوئی شے بندہ چھپاندا ہے نہیں چھپا سکتا. رب نے اگر اپنا دیدار نہیں کرایا تے پھر بلایا کس واسطے؟ کہ اللہ ہر جگہ تے سانو نظر آندا ہے نہیں، لیکن یہ بھی ہے شاہ راگ دے قریب ہے. نبی پاک علیہ السلام مومنہ دی جان دے بھی قریب نے. سجے کھبے 2 فرشتے اے سانو نظر آندے نے نہیں نہ آندے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نظر آندے سی تے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ویلے نظر آندے سی جیسے صحابیاں دی شکل چلدے سی. میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس واسطے بادشاہی تیری دیکھنا چاہنا وا تاکہ میں یقین والے چو ہو جاواں. یقین تے پہلے ہی سی، زیادہ تسلی ہو جاوے. میرے مسلمان بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی ساری بادشاہی نو ویکھیا. اس دی گواہی کنے دیتی ہے؟ قرآن نے. سورہ الانعام پڑھ کے دیکھ لو، اگر کسی بندے نو نہ یقین آوے تے سورہ الانعام پڑھ لے. وَكَذَلِكَ اے آیت شروع ہوندی ہے، من الموقنین تک ختم ہوندی کہ فرمایا تاکہ یقین والے چو ہو جان. یقین تے سی، زیادہ یقین پختہ ہو جائے. اللہ نے آپ نو ہر شے دا مشاہدہ کرایا، یعنی آپ علیہ السلام کو فرمایا تمام نشانیاں، تمام عجائبات دکھائے گئے کہ فرمایا بے شک آپ پر 7 آسمان منکشف کر دیے گئے. آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی جمع اشیاء کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی. اسی طرح آپ 7 زمینیں اور فرمایا 7 زمینیں منکشف کر دی گئی. آپ نے ہر چیز کو دیکھا. مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے سب کچھ دکھایا. کیونکہ میں اپنے ولوں تے گل نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے خود اعلان فرمایا. آپ نے ساری ہر شے نو ویکھیا، زمیناں نو ہی ویکھیا، آسماناں نو ہی ویکھیا. ہر شے جڑی جمع رکھی ہوئی سی اس نو ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا؟ دیکھیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا نا. اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین یقین والوں میں ہو جائے. اگر اس گل کوئی جھگڑا کرے، اگر کسی نو پریشانی لگ جاوے تو پھر سمجھ لو ان دا ایمان کامل نہیں، انہوں قرآن دی سمجھ نہیں آئی. میرے مسلمان بھائیو، منکشف یعنی سب کچھ ظاہر کر دیتا گیا. جویں حضرت داتا علی جبیری رحمت اللہ تعالی دی کتاب ہے کشف الماجوب، کشف یعنی راز چھپیاں ہوئی گلاں. آپ تے سب کچھ اللہ نے ظاہر کر دیتا ابراہیم علیہ السلام تے آپ نے زمیناں آسماناں نو فرمایا دیکھ لیا. فرمایا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے ایک
شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ گناہ کرتے جب دیکھا تو فرمایا یعنی جو کہیں دور دراز چھپ کر معصیت میں مبتلا تھا، گناہ کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے دوسرے آدمی کو دیکھا تو فرمایا اس کے خلاف بھی بد دعا فرما دی، فرمایا وہ بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور شخص کو گناہ پر دیکھا، یعنی گناہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ یا ابراہیم علیہ السلام آپ دیاں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے، تے میرے بندے جڑے دعاواں قبول جنہاں دیاں ہو جاندیاں نے انہاں دی وجہ نال اگر کرو گے تو ہلاک ہو جان گے۔ فرمایا میرے بندے تین قسم کے ہیں، یا تو گناہ گار ہوں گے لیکن توبہ کر لیں گے اور ان کی توبہ قبول کروں گا، یا وہ خود گناہ گار ہی رہیں گے لیکن ان کی اولاد میں سے ایسے نیک لوگ ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے، اللہ کے ذکر سے بھر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور ان کے فیضان سے لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ ذکر کا مطلب ہے گفتگو کرنا، تذکرہ کرنا، گل بات کرنا۔ فرمایا کہ وہ لوگ گناہوں کے حال میں مر جائیں گے کچھ اور میرے قبضہ قدرت میں ہوں گے، اور اس کے بعد میری مرضی کی بات ہے ان کو معاف کر دوں یا سزا دوں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا مشاہدہ کیتا، آسمان دی طرف دیکھیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شخص دکھایا جڑا گناہ کر رہا سی، دور دراز بڑا دور بیٹھا سی، آپ کو نظر آیا، آپ نے دعا فرمائی، وہ بندہ مر گیا، اس دے خلاف بد دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس نو ہلاک کر دیتا، موت آ گئی۔ ایک اور شخص نو ویکھیا، اس دے خلاف بد دعا فرمائی، وہ بھی مر گیا۔ فرمایا ایک اور شخص نو دیکھیا، اس دے خلاف بد دعا فرمائی، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام روک دیتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے بندیاں کے واسطے ہن ہلاکت دی موت دی دعا نہ فرماؤ، کیونکہ کچھ میرے بندے ایسے ہون گے گناہ گار ہون گے، توبہ کر لین گے، اور کچھ خود گناہ گار ہی رہن گے، انہاں دی اولاداں نیک ہو جان گیاں اور وہ نیک کام کرن گے۔ فرمایا کچھ اللہ دی عبادت کرن گے تے کچھ گناہ گار مر جان گے، پھر میری مرضی ہے میں انہاں نو بخش دیواں یا عذاب دیواں، میری مرضی ہے پھر میں انہاں نو بخش دیواں یا عذاب دیواں۔ میرے مسلمان بھائیو نبیاں دی اتنی نظر تیز ہوندی ہے کہ اسی اس کا اندازہ نہیں لا سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پھر علم دا، طاقتاں دا، دیکھن دا تے کوئی اندازہ ہی نہیں لا سکتا۔ میرے مسلمان بھائیو تسی سنیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِي آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ دی وضاحت میں پہلے کر دیتی تاکہ انہاں دوستاں نوں پتہ چل جاوے جڑے اس تو سمجھدے ہیں ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر تے ہے چچا سی۔ کون سی؟ چچا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی عزت کرتے سی، احترام نال ابی فرماندے سی، اور اللہ نے مزید فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے اِذْ قَالَ لِأَبِي يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا یعنی چچا سے، میرا باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور کچھ تیرے کام نہ آئے؟ اے میرا باپ بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری تابع داری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرا باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔
فتکون للشیطان ولیہ، کہ شیطان دا دوست ہے جڑا بندہ انہاں دے وچوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا نو سمجھایا میرا باپ بتاں دی پوجا نہ کر، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد پہلے ہی وفات پا گئے سی، تعارف پہلے ہی وفات پا گئے سی، تے چچا نے آپ دی کفالت کیتی، جس دی وجہ نو جنہاں نے تفسیراں دے ذریعے تحقیق نہیں کیتی انہوں نے چچا نو باپ لکھ دیتا، جویں عربی دے وچ قرآن مجید دے اندر دیکھیا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بار بار فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے کول آپ دے چچا سی، آپ باپ فرماندے سی، تے فرمایا ان آیتاں تو مراد اے نہیں کہ آپ دا باپ آزر سی بلکہ چچا سی، آپ اپنے چچا نو سمجھاندے سی، نصیحت فرماندے سی تاکہ اے شاید مسلمان ہو جائے، اے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اس چچے دی بدبختی نمرود دے کہن تے ابراہیم علیہ السلام دا مخالف رہا تے عذاب دا حقدار ہو گیا اور کفر تے اس دا خاتمہ ہویا، اور اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے اور ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے فرمایا کیا تم پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، یعنی اسی بتاں دی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ تمہارا کچھ بھلا کرتے ہیں برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، کیا تم دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا نے بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ تو مجھے ہدایت دے گا اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے وفات دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا نو ہی سمجھایا، قوم نو ہی سمجھایا کہ تسی انہاں دی عبادت کردے ہو، انہاں نو پوجتے ہو، اے تاڈے نال گلاں کردے نے، اے بول سکدے نے، اے بول سکدے نے۔ کئی ایتاں دے اندر آندا ہے کہ تانوں نفع دے سکدے نے، نقصان دے سکدے نے، اے تے نہ اپنا نفع کر سکدے نہ اپنے آپ نو فائدہ دے سکدے۔ فرمایا تسی انہاں نو پکاردے ہو جیڑا اپنے واسطے ہی کوئی برا نہیں کام کر سکدے، نہ دوسرے واسطے کچھ کر سکدے نے۔ انہاں نے کیا سی اس واسطے یہ کام کرنے ہیں ساڈے باپ دادا نے دیکھیا سی۔ ہن کچھ ایسے لوگ ہوندے نے انہاں آیتاں تو اے مراد کر دیندے نے کہ اللہ دے ولی نہیں سن سکدے، حالانکہ ذکر کنہاں دا ہے؟ بتاں دا ذکر ہے۔ اصنام کہندے نے بتاں نوں، کہ بتاں دا ذکر آیا ہے، اللہ دے ولیاں دا ذکر نہیں آیا، نبیاں دا ذکر نہیں آیا کہ اللہ دے نبی یا ولی کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا تے بت ہیں جڑے تسی معبود بنائے ہو۔ فرمایا بتاں نوں اسی پوجنے ہیں، اسی انہاں دی عبادت کرنا ہے، نہ کسی نبی دا نہ آیا نہ کسی ولی دا نہ آیا، کیونکہ وہ گمراہ لوگ سی۔ فرمایا اللہ تے وہی ہے، اللہ تے وہی ہے جس نے سانو پیدا کیتا ہے، بیمار ہوئے شفا دیندا ہے، بیمار ہوئے شفا دیندا ہے، وفات دیندا ہے، موت دیندا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا گیا ہے کہ آپ قریش کے جد اعلیٰ اور کعبہ کے بانی تھے، کیونکہ پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا رضی اللہ عنہ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، پھر طوفان نوح آیا اور کعبے دیاں بنیاداں بچ گئیاں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اس واسطے آپ نو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے، مڈ نبیاں دا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری دے اندر فرمایا ہے کہ لی ابی سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا، کیونکہ اس نے آپ کی پرورش کی تھی، اسی لیے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا ایک سمجھانے کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے چچا نو پیار نہ سمجھاندے سی میرا باپ بتاں دی پوجا نہ کر، جس طرح سی کہنا ہے کہ جس ویلے
باپ فوت ہو جاوے وڈا بھائی باپ دی جگہ تے ہوتا ہے بھئی وڈے بھائی دی کی کرو قدر کرو. اسی طرح آپ احترام کرتے سی. ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا دا لیکن وہ ضد تے اڑیا رہا مسلمان نہ ہویا اور اسی طرح مر گیا. فرمایا کیا تسی انہاں دی پوجا کردے ہو ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویکھ بھی نہیں سکتے کچھ کر بھی نہیں سکتے نہ تہاڈی مدد کر سکتے تے نہ ہی کچھ اپنے لیے کچھ کر سکتے. فرمایا انہاں دی عبادت کردے ہو جڑے ویکھ بھی نہیں سکتے. فرمایا اے دشمن نے اللہ دے اے دشمن نے اللہ دے انہاں دی عبادت نہ کرو. جڑا رب موت دیندا ہے زندگی دیندا ہے اس رب دی عبادت کرو جڑا میرا خالق مالک ہے. میرے مسلمان بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزار اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہتان سے اللہ کے بغیر خدا چاہتے ہو تو تمہارا کیا گمان ہے؟ رب العالمین یعنی جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوچھو گے اور کیا وہ تمہیں عذاب سے چھوڑے گا باوجود کہ تم جانتے ہو کہ وہی حقیقی خدا ہے. فرمایا کہ تسی جانتے ہو تانوں اس گل دا علم ہے تسی الزام لاندے ہو اے خدا نہیں جس ویلے رب دی پکڑ وچ آؤ گے تانوں عذاب آئے گا تانوں کون چھڑائے گا؟ اللہ. اگر تسی یہ کام نہ چھڑیا تے تانوں حقیقی عذاب آئے گا. میرے مسلمان بھائیو اس تو یہ وضاحت ہوندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر نہیں سی آپ دے والد دا نام تارک سی. تے مختلف کتاباں دے اندر جڑا چچا لکھیا گیا ہے نا قصص الانبیاء دے اندر چچا نو باپ لکھیا گیا ہے. انہاں نو اس ایت دی غلطی لگی ہے. مفسرین نے فرما دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ باپ فرمایا تے سارے نو علم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے باپ کون نے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت والدہ کون نے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح ابھی محبت نال فرمایا. لہذا جڑے لوگ قصص الانبیاء پڑھتے نے وہ ذرا توجہ دے نال پڑھیا کرن قرآن مجید دا ترجمہ پڑھن تفسیر پڑھن پھر اس دی وضاحت دیکھن مفسرین دے اقوال پڑھن کہ مفسرین نے کی کچھ لکھیا ہے. کیونکہ میں تے مختلف اہل سنت و جماعت دے علاوہ جنیاں کتاباں قصص الانبیاء لکھیاں گئیاں نے میں خود انہاں دے اندر پڑھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد مستغفر اللہ اس ایت دے مطابق کہ میرا باپ بتوں کی پوجا نہ کر باپ ثابت کر دیتا ہے. باپ دا نام کئی جگہ تے تارق لکھیا ہے کئی جگہ تے تارحا لکھیا ہے. تارق ابن ناخو اے ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام سی تے آزر کندہ نام سی چچا دا. اس واسطے ترجمہ پڑھو کنز الایمان تفسیر خزائن العرفان علماء اہل سنت و جماعت نے جڑیاں کتاباں لکھیاں نے وہی پڑھو. ورنہ جس نے کتاب دے اندر لکھ دیتا تسی یقین نال پڑھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے تو پھر آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا. یاد رکھنا کہ کسی بھی نبی کے والدین کافر زور سے بولیں کافر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک نو اگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ آپ نے بتاں نو کس طرح توڑیا سی کس طرح لوگ جہالت دے میلے لاندے سی تے پھر اس تے گئے سی آپ نے بتاں نو توڑ دیتا سی پھر ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر کس طرح رکھے.